بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کی دھرتی پر جب 10 محرم کا سورج غروب ہوتا ہے تو کائنات کی مظلوم ترین رات کا آغاز ہوتا ہے، جسے شام غریبہ کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک عام رات نہیں ہے بلکہ یہ ہجر، تنہائی، بے کسی، لٹ جانے والے سہاگوں اور معصوم بچوں کے رونے کی وہ لرزاخیز داستان ہے جسے سن کر پتھر دل انسان کی آنکھیں بھی خون کے آنسو رونے لگتی ہیں۔ جب ایک دوست نے اپنے شیعہ سہیلی سے پوچھا کہ آخر یہ شام غریبہ کیا ہوتی ہے اور اس رات ایسا کیا ہوا تھا، تو فضا میں اچانک ایک گہرا اور خوفناک سکوت چھا گیا۔ بات کرتے کرتے اچانک لائٹیں بند ہو گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ کسی نے آ کر پانی دیا جسے کچھ ملایا گیا ہو۔ شیعہ سہیلی نے کہا، ڈرو نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ اور پھر یوں لگا جیسے وقت ہمیشہ کے لیے وہیں تھم گیا ہو، اور پھر وہ پرانی یادیں، وہ آنسو، وہ کرب دلوں پر یوں ٹوٹ پڑے جیسے کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں مظلوم خیموں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ شام غریبہ کا لفظی مطلب ہے مسافروں، پردیسیوں اور غریبوں کی وہ شام جن کا دنیا میں کوئی سہارا اور آسرا نہ بچا ہو۔ پیارے ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ جس پاکیزہ خاندان کا پورا گھر چند گھنٹوں کے اندر اندر اجڑ گیا ہو، جس کے جوان بیٹے، بھائی، بھتیجے اور وفادار ساتھی تپتی ہوئی ریت پر بے گور و کفن پڑے ہوں، اور جس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پیاس کی شدت، بھوک اور خوف سے سہمے ہوئے ہوں۔ اس مظلوم اور بے بس خاندان پر اس کالی رات میں کیا گزری ہوگی؟ ناظرین، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کی عصر کے بعد جب نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کی بقا، حق کی سربلندی اور باطل کے خاتمے کی خاطر میدان جنگ میں اپنی جان کا آخری نذرانہ پیش کر دیا، تو یزیدی فوج کا خوفناک ظلم یہیں ختم نہیں ہوا بلکہ انہوں نے انسانیت اور ظلم کی تمام حدیں پار کر دی۔ امام علی مقام کی شہادت کے فوراً بعد عمر بن سعد کے حکم پر یزیدی لشکر کے ظالم سپاہی تلواریں اور نیزے لہراتے ہوئے آل رسول کے پاکیزہ خیموں کی طرف بڑھے۔ انہوں نے سادات کے مستورات کے خیموں کو آگ لگا دی، ہر طرف شعلے بلند ہونے لگے، معصوم بچوں کے کانوں سے خون بہنے لگا کیونکہ ظالموں نے ان کی بالیاں نوچ لی تھی، مبارک چادریں چھین لی گئی اور ہر طرف ایک کہرام مچ گیا۔ اس ہولناک اور دل دہلا دینے والے منظر کے بعد جب اندھیرا چھانے لگا اور رات کا سیاہ پردہ کائنات پر پھیلا، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے، جو اس کے کاروان کی نگران اور سالار تھی، جلتے ہوئے خیموں کے درمیان دوڑ دوڑ کر تمام بکھرے ہوئے، ڈرے ہوئے بچوں اور بیواؤں کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ کربلا کی اس تاریخ اور بھیانک رات میں نہ کوئی روشنی تھی، نہ پینے کو پانی کا ایک قطرہ تھا اور نہ ہی سر چھپانے کو کوئی چھت بچی تھی۔ بس جلتے ہوئے خیموں کا دھواں تھا اور آل رسول کی آہیں اور سسکیاں فضا میں گونج رہی تھی۔ اس رات جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ معصوم بچوں کا اندھیروں میں خوف سے جنگل کی طرف بھاگ جانا تھا۔ جب خیموں کو آگ لگی تو سیدانیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی جانیں بچانے کے لیے کربلا کے تپتے ہوئے اور اندھیرے میدان کی طرف دوڑ پڑے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی زینب اور دیگر ماؤں نے جلتے ہوئے خیموں کی راکھ میں اور اندھیری رات میں کانٹوں بھرے میدان میں جا جا کر ان معصوم بچوں کو ڈھونڈا۔ کئی بچے تو خوف اور پیاس کی شدت سے اسی رات دشت کربلا میں دم توڑ گئے اور کچھ بچے ظالموں کے گھوڑوں کے ٹاپوں تلے کچل گئے تھے۔ اس رات کا ایک اور دلدوز منظر یہ تھا کہ یزیدی فوج نے جشن منایا۔ انہوں نے امام حسین اور ان کے انصار کے کٹے ہوئے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور جلتے ہوئے خیموں کے سامنے اپنی فتح کے شادیانے بجانے لگے۔ ایک طرف سادات کا لوٹا ہوا گھرانہ بھوکا پیاسا اندھیرے میں بیٹھا تھا اور دوسری طرف یزیدی لشکر روشنیوں میں مگن شراب پی رہا تھا اور گوشت اڑا رہا تھا۔ بی بی زینب نے اس مصیبت کی گھڑی میں جبل صبر بن کر سب کو حوصلہ دیا اور بیمار امام زین العابدین علیہ السلام کی پہرہ داری کی، جن کا خیمہ بھی جلایا جا چکا تھا اور وہ شدید بیماری کی حالت میں غشی میں تھے۔ بی بی زینب نے اس حالت میں بھی اپنی رات کی نماز تہجد قضا نہیں کی، اگرچہ وہ اتنی نڈھال اور تھکی ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ نماز بیٹھ کر ادا کی اور بارگاہ الہی میں اس عظیم قربانی کی قبولیت کی دعا مانگی۔ شام غریبہ کی مجالس اور یاد
گاروں میں آج بھی دنیا بھر میں مومنین چراغوں کو گل کر دیتے ہیں، موم بتیاں بجھا دی جاتی ہے اور اندھیرے میں بیٹھ کر خاک پر روتے ہیں، کیونکہ اس تاریخ رات کو زینب کبریٰ نے بھی اندھیرے میں ننگے سر خاک پر بیٹھ کر اپنے مظلوم بھائی حسین کا ماتم کیا تھا۔ یہ رات پوری انسانیت کو یہ عظیم درس دیتی ہے کہ جب آپ کا سب کچھ لٹ جائے، جب آپ کے پاس کوئی ظاہری سہارا نہ رہے، تب بھی حق اور سچائی کے راستے پر کیسے قائم رہا جاتا ہے، اور جابر و ظالم حکمران کے سامنے سر کیسے نہیں جھکایا جاتا۔ یہ دردناک کہانی ہر اس انسان کے دل کو تڑپا دیتی ہے جس کے سینے میں انسانیت اور سچائی کے لیے تھوڑی سی بھی محبت موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی تاریخ کے صفحات پلٹے جاتے ہیں اور شام غریبہ کا ذکر آتا ہے تو دنیا کے ہر باشعور انسان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آنسو روکنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے اور انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ رات مظلومیت کی انتہا اور صبر کی سب سے بڑی معراج کا نام ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ شام غریبہ کی یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حق کی شمع کو بجھانے والے خود مٹ گئے، لیکن حسین کا نام اور ان کا پیغام آج بھی کائنات کے ذرے ذرے میں زندہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کربلا کے اس عظیم اور پاکیزہ خاندان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں مظلوموں کی محبت اور ظالموں کے خلاف نفرت کو ہمیشہ قائم رکھے۔ پروردگار ہمیں اس صبر اور ایمان کا کچھ حصہ عطا کر دے جو بی بی زینب نے اس کالی رات میں دکھایا تھا۔ الہی، ہماری آنکھوں کے ان آنسوؤں کو قبول فرما جو ہم آل رسول کے غم میں بہاتے ہیں، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو کربلا کی اس لرزہ خیز رات کی سچی تاریخ نے متاثر کیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں لبیک یا حسین لکھ کر اپنی عقیدت کا اظہار ضرور کریں، اور اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔